حدیث قدسی اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرا دوست ہو جاتا ہے، فرائض و واجبات سے بھی آگے چل کر نوافل کی کثرت کرتا ہے تو وہ مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ قریب ہوتے ہوتے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ عزیزو، یہ حدیث قدسی ہے اور یہ اللہ پاک کا فرمان ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی میرے کسی بھی ولی سے بغض و عناد رکھے، دشمنی کرے، تو اللہ پاک اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ تو کیا کسی میں دم ہے جو اللہ سے جنگ کر سکے؟ کیا کسی میں طاقت ہے کہ اس کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ کسی انسان میں، کسی شے میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ سے جنگ لڑ سکے۔ آپ ذرا سوچیں، ایک مثال میں دے رہا ہوں، اس مثال کے ذریعے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک قطرہ پانی، وہ صرف ایک قطرہ ہے، اور ایک سمندر جو پورا سمندر ہے۔ یہ قطرہ الگ تھا تو صرف ایک قطرہ تھا، مگر اس قطرے کو جب ڈال دیا جاتا ہے سمندر میں تو اس قطرے کو بھی قطرہ نہیں کہا جاتا، بلکہ اسے بھی سمندر ہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی محبت، اس کے عشق میں ڈوبتے ہوئے یہ بندے اس کی طاقت کا ایسا جلوہ ہو جاتے ہیں کہ ان کا پکڑنا دراصل اللہ کا پکڑنا ہوتا ہے، ان کا دیکھنا دراصل اللہ کا دیکھنا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اولیاء، صلحاء کی نظر غضب سے بچیں اور ان کی بد دعاؤں سے بچیں، ان کا دل دکھانے سے بچیں، ان کو کسی بھی طرح کی تکلیف دینے سے بچیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ولی کی دشمنی میں ہم اللہ پاک سے جنگ مول لیں۔